اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ دیکھیے، پچھلی مرتبہ ہم نے گفتگو کی تھی اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت کے بارے میں، اور اس میں جتنی اہم باتیں تھیں اس پر تو گفتگو ہو گئی تھی بڑی تفصیل سے، اور جس قسم کی ڈسکشن آئی تھی اس سے تفصیل اور آ گئی، لیکن بہرحال ایک جو پوائنٹ آف ویو کا جو ڈفرینس ہے وہ بھی سامنے آیا تھا، اور مجھے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے کہ اگر لوگوں کی رائے جو ہے وہ مختلف ہے، لیکن میرا یہ ضرور جی چاہتا ہے کہ میں کم سے کم وہ پروسیس سرچ کر دوں جس پروسیس کے تحت میں رائے قائم کرتا ہوں کسی چیز کے بارے میں۔ ہو سکتا ہے اس سے کچھ مدد ملے اور لوگوں کو بھی، اور یا یہ کہ اور لوگ میری مدد کر سکیں اس کو کچھ امپروو کرنے میں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر کوئی بات میرے علم میں آتی ہے، یعنی مثال کے طور پہ میں سمجھانے کے لیے اگر کہوں بات کہ بھئی ایسا ہے کہ اگر ایک اڑتی خبر میرے کانوں میں یہ پہنچے کہ بھئی ہمارے ایرن ملز کے ایریا میں ایک شخص ایسا نظر آیا ہے جس کی 3 ٹانگیں ہیں، تو ظاہر اس بات کو میں بالکل اگنور کر دوں گا، اس لیے کہ یہ کہ اپیرنٹلی اول تو ایسا ممکن نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ افواہیں پتہ نہیں کیسے کیسے اڑ جاتی ہیں۔ اچھا، لیکن اگر اس کے بعد مجھے یہ پتہ چلے کہ یہ بات زبیری صاحب نے کہی ہے یا وحید بھائی نے کہی ہے یا انور اقبال صاحب نے کہی ہے، تو پھر میری رائے جو ہے اس سلسلے میں تھوڑی سی مختلف ہو جائے گی۔ اچھا، اس کی وجہ یہ کہ ایک صورت تو یہ کہ میں جیسے ہی سنوں کہ اس بات کو فلاں صاحب نے کہا ہے، میں جن دو چار آدمیوں کے نام لیے یا اور ہمارے اس گروپ میں جتنے لوگ ہیں جو میرے لیے یہ بڑے محترم لوگ ہیں، تو اگر ان میں سے کسی کا نام آ جائے تو ایک صورت تو یہ کہ میں چھٹی کہہ دوں کہ نہیں صاحب وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا، یہ بات میں نہیں کہہ سکتا۔ 2-3 باتیں ہیں، ایک تو یہ ہوگی اس میں کہ صاحب ایسا ہے کہ یہ بات میں ویسے بھی اخلاق سے بعید سمجھتا ہوں کہ اپنے کسی ساتھی کے بارے میں اس طرح سے بیان کر دی جائے بات۔ اچھا، دوسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ دیکھ کے کہ بھئی چونکہ اس بات کو بڑے معتبر لوگوں نے اور قابل اعتماد لوگوں نے کہا ہے اور اس بات سے ان کا کوئی ذاتی مفاد بھی وابستہ نہیں ہے، تو پھر اس بات کو میں دوسرے انداز سے دیکھوں گا کہ بھئی اگر کی بات مثال کے طور زبیر صاحب نے کہی ہے تو زبیر صاحب غلط تو کہہ نہیں سکتے، تو یقیناً انہوں نے اس بات کو کہیں کسی طرح سے دیکھا ہوگا، کچھ خود تصدیق کی ہوگی، تو مجھے اس میں تھوڑی سی ریسرچ کرنا پڑے گی اس بات کی تحقیق کرنے کے لیے۔ اگر میرے پاس ریسرچ کے عوامل موجود ہیں تب تو میں ریسرچ کروں گا اور پھر اس کے بعد اس سلسلے میں اپنی رائے الگ سے قائم کروں گا۔ اگر کسی وجہ سے ریسرچ کے عوامل موجود نہیں ہے، مثال کے طور پہ یہ جیسے میں نے جو مثال کی ہے اسی سلسلے میں جن سے آپ کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ وہ 3 ٹانگوں والے آدمی ہیں، وہ اس علاقے سے چلے گئے، اب موجود ہی نہیں ہیں، تو اس صورت میں یہ کہ اپنے دوستوں میں سے جن لوگوں نے جن قابل قدر لوگوں نے تصدیق کی ہے کہ ایسا دیکھا ہے، میں ان کی رائے کو تھوڑے سے تحفظات کے ساتھ مان لوں گا۔ اچھا، بالکل یہی رویہ میرا جو ہے یہ حدیث کے بارے میں بھی ہوگا۔ اگر کوئی ایسی حدیث میرے سامنے آتی ہے جو بظاہر یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، مشکل لگ رہی ہے، تو میں اس کے سلسلے میں اگر وہ یہ کہ اس کا کوئی سورس میرے پاس موجود نہیں ہے اور اس کا میرے عمل پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، تو میں ظاہر اس پہ کوئی خاص توجہ نہیں دوں گا۔
لیکن اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ وہ حدیث جو ہے وہ بخاری نے لکھی ہے یا مسلم نے لکھی ہے، تو اب چونکہ مطلب ان حضرات کے بارے میں مجھے میرا مطالعہ یہ کہتا ہے کہ ان حضرات نے بڑی عرق ریزی سے کام لیا ہے، بڑے صاحبان علم و فن تھے، بڑی محنت کی ہے، اور تصدیق کے لیے انہوں نے میلوں بلکہ سینکڑوں میلوں کے سفر کیے ہیں ایک ایک حدیث کی تصدیق کے لیے، تو میں اس بات کو اس طرح سے رد نہیں کر سکتا۔ پھر میں یہ دیکھوں گا کہ اگر اس تمام باتوں کے باوجود اس حدیث کو بخاری نے یا مسلم نے اپنے یہاں روایت کر لیا ہے، تو ان کے پاس اس حدیث کو روایت کرنے کا جواز کیا ہے؟ اچھا، پھر جواز اگر مجھے مل جائے گا، تو اگر تھوڑا بہت کمزور بھی جواز ہوگا، تو میں ان کے مرتبے اور ان کے علم اور ان کی تحقیق اور ان کے علم کے حوالے سے میں اس بات کو تسلیم کر لوں گا، چاہے میرا دل اسے نہ بھی مانتا ہو۔ لیکن یہ ہے اعتماد کا معاملہ۔ اچھا، بالکل اسی پروسیس آف تھاٹ کو لے جائیے اورنگزیب عالمگیر پہ۔ اورنگزیب کی جب میں زندگی دیکھتا ہوں، جتنا مطالعہ میں نے اورنگزیب کے بارے میں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ابتدا سے ہی بڑے دینی رجحان کا آدمی تھا۔ اس نے دینی علوم حاصل کیے، اس کے بعد اس کی ساری زندگی جو ہمیں نظر آتی ہے اس میں وہ تہجد گزار، عبادت گزار آدمی تھا۔ وہ مطلب یہ کہ اس کے اعمال میں کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آئی عمومی طور پہ جو مطلب یہ کہ یعنی ایک شخص کی طور پہ اس کے ہاں کوئی مطلب کوئی ایسی کردار کی خرابی نظر آئی ہو۔ اس کے جو ایکشنز بادشاہ کی حیثیت سے جو ہوئے، ان میں سے بھی اکثر و بیشتر جو ایکشنز ہیں وہ ایسے نظر آتے ہیں جس میں اسلامی اقدار کو کس طرح سے پروموٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے دور میں جو فتاوی عالمگیری ہے، جو ایک بہت بڑا ڈاکومنٹ ہے خاص طور سے حنفی فقہ کا، وہ ترتیب دیا گیا اس کی اپنی زیر نگرانی، بلکہ اس کے اپنے زیر نگرانی تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن باقاعدہ اس کے حکم کے تحت۔ اب جب میں دیکھتا ہوں کہ ایسے کردار کا آدمی ہے اور ابتدا سے ایسے کردار کا آدمی ہے، اور پھر اس کے بعد جو نیگیٹو بات آتی ہے وہ آتی ہے کہ صاحب اس نے بادشاہت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا، بھائیوں کو قتل کروا دیا، باپ کو قید کر لیا۔ تو یہ بالکل اس کیریکٹر سے تھوڑا سا بالکل مختلف چیز نظر آتی ہے۔ اچھا، جب اس کیریکٹر سے مختلف چیز نظر آتی ہے تو مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ صاحب ایسا ہے کہ واقعہ تو ہے، ایسا ہوا تو ہے، آدمی مسلمان بھی تھا، اچھا مسلمان بھی تھا، نیک مسلمان بھی تھا، اور یہ واقعہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ اس نے مطلب یہ کہ اپنے بھائیوں کو قتل بھی کروایا ہے، اپنے باپ کو قید بھی کیا ہے، اور مطلب یہ کہ جو مخالفین تھے ان میں سے کچھ کے ساتھ کچھ ایسے معاملات بھی ہوئے ہیں جو بہت پسندیدہ نظر نہیں آتے۔ تو پھر اس میں سے ایک ایک چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ ایسا ہوا کیوں۔ دیکھیے، جہاں تک بھائیوں اور باپ کے بارے کا معاملہ ہے، وہ تو میں نے پچھلی مرتبہ کیا تھا، میرا خیال اس کی طرف اشارہ پچھلی مرتبہ ہماری بہن ارم نے بھی کیا تھا کہ جو پاور کوریڈور جو ہے اس کے تقاضے بالکل مختلف ہوتے ہیں، اور جو چیز مغلوں کی تاریخ میں مجھے نظر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ عمومی طور پہ جب بادشاہ بنے ہیں تو انہوں نے سب نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مطلب یہ کیا ہے کہ سارے بھائیوں کو مروا دیا ہے۔ اچھا، اورنگزیب کے سامنے بھی ایسی صورتحال میں دو ہی راستے رہ گئے تھے، یا تو یہ کہ وہ اسی طریقے کو اختیار کر کے بادشاہت حاصل کر لے، اور یا پھر یہ کہ اپنی نیک دلی کے باعث اور اپنے مطلب اچھے مسلمان ہونے کے باعث خاموش ہو جائے اور قتل ہو جائے دوسروں کے ہاتھوں۔ اب ایسی صورتحال میں اس نے مطلب یہ کہ یہ ایکشن لیے، یہ ایکشن جسٹیفائی کسی طرح سے نہیں کیے جا سکتے۔ میں صرف اس پروسیس آف تھنکنگ کی بات کر رہا ہوں جو مجھے نظر آتی ہے اس ایکشن کے پیچھے۔ تو اس اعتبار سے جب میں یہاں جاتا ہوں تو مجھے وہ جرم کچھ تھوڑا سا کم لگنے لگتا ہے۔ یہ میں نہیں ہوتی جرم کی خرابی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، لیکن اس کا جو تجزیہ ہے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ اورنگزیب نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے دشمن بھی بہت بنا لیے، شیعہ اس کے دشمن، سکھ اس کے دشمن، ہندو اس کے دشمن، اور تصوف سے تعلق رکھنے والے لوگ اس کے دشمن۔
اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب ظاہر ہے جو حکومت کی جو معاملات کی وجہ سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ تھی، تو اس کے خلاف بھی پروپیگنڈا بہت شدید ہوا، اور اکثر و بیشتر ذہن جو ہیں اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے. یہ ہے پروسیس آف تھنکنگ جو میں رکھتا ہوں کسی بھی معاملے پہ، چاہے وہ حدیث کا معاملہ ہو یا اپنے ذاتی معاملات ہوں، دوستوں کے درمیان کے معاملات ہوں، یا تاریخ کے معاملات ہوں، یا دینی معاملات ہوں. تو میں ہر معاملے میں میرا اپنا جو تجزیے کا اور پروسیس ہے وہ کچھ اس طرح سے چلتا ہے. میں اس پروسیس کو سامنے جب رکھتا ہوں تو مجھے اورنگزیب اتنا برا نہیں لگتا جتنا عام طور پر مشہور کر دیا گیا ہے. اچھا، اب میں جو بات عرض کر رہا ہوں یہ بالکل ذاتی طور پہ میرا اپنا طرز فکر ہے. یہ ضروری نہیں کہ اسے کوئی اور شخص اپنائے اور اس بات کو تسلیم کر لے. یہ بات اگر کسی طرح سے سمجھ میں آ سکے تو سبحان اللہ، نہ سمجھ میں آ سکے تو ظاہر آپ سب کے سب سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب کی اپنی رائے اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتی ہے. اس کا بھی مجھے بالکل میری نگاہ میں اس کا بھی احترام برابر کا ہے. ان الفاظ کے ساتھ میں اب کیا کہتے ہیں اورنگزیب کے معاملے کو چھوڑ کے اور آگے چل رہا ہوں، لیکن حسین کچھ کہنا چاہتے ہیں، ان کی بات سن لیتے ہیں پہلے. جی رشید بھائی، بس میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر آپ آٹومنس کا بھی زمانہ دیکھیں، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہی ایک طریقہ تھا کہ وہ اپنے بھائیوں کو مروا دیا. ہاں اس نہیں، کی اس مین میں وجہ تھوڑا یہ سا تھی. حسین جو فرق ہو گیا نا، یہی طریقہ تو مغلوں کے یہاں بھی تھا، لیکن فرق یہ ہو گیا ہے، میں نے پچھلی مرتبہ یہ بات ہوئی تھی کہ اگر اورنگزیب کے کردار میں سے اس کے اسلام کا پہلو نکال دیا جائے جی جی، تو اورنگزیب پہ کسی کو پریشانی نہیں ہے، جیسے اور تھے ویسے وہ بھی ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا رشید بھائی کہ آپ اگر پوری آٹومن ہسٹری دیکھیں، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو مروا دیا، بلکہ ایک زمانے میں یہ انریٹن قانون تھا کہ جو بھی اس پہ بیٹھے گا گدی پہ وہ اپنے بھائیوں کو مروا دے گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ قتل ہو جائے گا. ایک سیدھی سی بات ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ تھا. جو بڑھ کے آگے باغ کیا کہتے ہیں وہ تھام لے گا، بس وہی چیز ہے. باقی جو ہے ورنہ وہ خود مارا جائے گا. سیدھی سی بات ہے، اور یہ چلتا آیا ہے. یہ بالکل یہ تجزیہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، بالکل درست ہے. جی رما، آپ کچھ فرما رہی تھی. جی میں یہی کہہ رہی تھی کہ ہم وہ ڈاکٹر اقبال ندوی سے بھی اس بارے میں تھوڑی سا بات ہوئی تھی اور کچھ پوچھا تھا. تو بیسیکلی یہ جو آٹومنز ہیں، جیسے ان کے ایک بادشاہ نے تو اپنے 19 بھائی ایک دن میں مروائے تھے جس دن وہ بادشاہ بنا تھا. تو بغیر کسی وجہ کے مروانا اور جنگ کی حالت میں کہ جنگ ہو رہی ہے اس میں مر جانا، بھائیوں کا مروا دینا، تو یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. وہی بات ہے کہ ہاں آٹومنز میں بھی اور جہاں جہاں حکومت ہوئی ہے یہ بھائیوں کو اور بیٹوں کو مروانے کا سلسلہ تو جاری رہا ہے. لیکن اگر جنگ کی حالت میں مروایا جا رہا ہے پھر دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. اور اگر بغیر کسی وجہ سے صرف اس خیال سے کہ بھائی یہ آگے چل کے ہمارے لیے مشکل کریٹ کریں گے، پھر وہ چیز جو ہے وہ ڈفرنٹ ہو جاتی ہے. آپ صحیح فرما رہی ہیں، اور وہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں اسے دیکھیے، اس میں ایک چیز ایڈ کر لیجئے. جہاں 19 بھائیوں کی بات ہے، وہ 19 نہیں تھے، 22 تھے، اور اس کے ساتھ 27 بہنیں بھی تھیں. اب بہنیں تو ظاہر مطلب کسی جنگ تخت نشین میں شریک نہیں تھیں. تو اتنے لوگوں کو ساتھ میں قتل کروایا گیا ہے. یہ آٹومن امپائر کے غالباً اس کی سلیم 2 جو ہے، نہیں سلیم 1 جو ہے، اس کے زمانے کی بات ہے. یہ جس نے بلو ماسک بنوائی تھی اس کے والد، اس کا جو باپ تھا، یہ اس کی بات ہے. تو یہ آٹومن امپائر میں تو بات رہی ہے، اور صرف یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، لیکن 2 4 6 تو مطلب تقریباً عام سی بات رہی ہے. جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بھی کرتے تھے یہ فتوے لے کے کرتے تھے. یہ مطلب اس کا ایک لوپ ہول نکلواتے تھے. ہاں، وہ فتووں کا معاملہ تو ہم کیا بتاؤں، یہ تو مطلب ہمارے یہاں اس کی تو ایک بڑی لمبی داستان ہے. درست فرمایا آپ نے. انور اقبال صاحب. جی السلام علیکم. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہی چیز کیا اسپین میں بھی ہوا ہے، اسی طرح ہوئی ہے، یا صرف آٹومن امپائر اور مغل امپائر تک رہی ہے؟ اسپین میں اتنی شدت سے نہیں، ایک آدھ کیسز ہوئے ہیں ضرور،
لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کسی اعتبار سے تاریخی اعتبار سے ان کو بہت زیادہ مطلب وہ ملے. یعنی ایک آدھ کیس میں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی خاص وجہ بھی ہو. مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسپین کی تاریخ میں جو آپ کا شام ثانی ہے اس کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا تھا, یا ایک آدھ آگے پیچھے, مجھے بالکل صحیح یاد نہیں آ رہا ہے اس وقت. لیکن بہرحال ایک واقعہ ہونا اور بات ہے, اور تواتر کے ساتھ ہر بادشاہ کے ساتھ یہ واقعہ ہو جانا اور بات ہے. ہاں, وہ میں اسے کہہ رہا تھا کہ یہ آٹومن امپائر اور مغل امپائر جو تھی یہ پیرلل تھا کسی حد تک, کسی زمانے میں ساتھ ساتھ آگے پیچھے بھی چلی ہے. جی جی جی. تو یہ اس پرٹیکولر زمانے کا طریقہ کار تو نہیں رہا تھا. میرا خیال یہ کہ صرف اس زمانے کا طریقہ کار نہیں تھا, اس لیے کہ جب ہم یورپ کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو یورپ کی ہسٹری میں بھی ہمیں بات یہ نظر آتی ہے. اتنی کھل کے نہیں آئی کبھی, اس لیے کہ ہم نے شاید مطلب اس ہسٹری پہ اتنی زیادہ توجہ کبھی نہیں دی. لیکن یہ کہ یہ کس نے لکھا ہے کہ اسپینش از آلسو دا سیم. ایک منٹ, یہ ہاں زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسپینش ازم بھی ایسے ہوا ہے, لیکن بعض جگہ تو ماں نے اپنے بیٹوں کو مطلب یہ کہ مروا دیا ہے اس چکر میں. وہ مجھے ماں کا تو یہ تھا کہ وہ سوتیلی ماں تھی تو وہ دوسرے بیٹے کو مروانا چاہ رہی تھی. میں جو ایکچولی بات دوسری کہنا چاہ رہا تھا رشید صاحب یہاں پر, تھوڑا سا میں نے رومن امپائر کے بارے میں پڑھا. یقین مانے کوئی فرق نہیں ہے آٹومن امپائر اور رومن امپائر کے طریقہ کار میں. صرف یہ تھا کہ ان کا ریلیجن دوسرا تھا, لیکن سیٹ آف مائنڈ ایک ہی تھا. اسی طرح وہ لوگ بھی مرواتے تھے. اور مجھے اس وجہ سے کبھی مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم اسلام کا نام لے کے جو کہتے ہیں یہ لوگوں کے سیٹ آف مائنڈ ایسا ہے اس میں, یہ پھر ہم لوگ اس میں کہتے ہیں مسلمانوں نے کیا اس طرح تاریخ بڑھی. اسی طرح رومنس کا بالکل ایگزیکٹلی یہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس میں بادشاہت کا معاملہ جو ہے وہ کچھ ہوتا ہی ایسے ہے. وہی پاور کاریڈورز کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں, جیسے میں نے کیا نا کہ اس میں یہ ہے کہ ایک شخص نیک آ گیا. مثال کے طور پہ اورنگزیب کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اچھا مسلمان بھی تھا, اس کے باوجود اس نے وہ کیا جو پاور کاریڈورز کے تقاضے تھے. تو اس کی وجہ سے صرف اس کی وجہ سے اس کے باقی کردار کو رد کر دینا مجھے ٹھیک نہیں لگتا. دوسری بات میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے میرے خیال میں اورنگزیب کی جو اچیومنٹ تھی نا ان کو صحیح طرح ہائی لائٹ نہیں کیا, کہ سب سے بڑی اکنامی, سب سے بڑی بادشاہت, دنیا کے سب سے زیادہ پیسے والے لوگ, کس طرح اس نے ان سب چیزوں کو مینیج کرا. ان چیزوں کو آپ نے زیادہ ہائی لائٹ کیا نہیں میرے خیال میں. میں اس پہ زیادہ توجہ واقعی نہیں دی. بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم مغلوں کا پیریڈ دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ جو مطلب خوشحال زمانہ گزرا ہے وہ شاہجہاں کا زمانہ گزرا ہے. اچھا, اورنگزیب کے زمانے میں مطلب تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ کرنے میں دشواری یوں ہوتی ہے کہ اورنگزیب کے زمانے میں جو مخالفتیں تھیں وہ کافی بڑھ گئی تھیں. ہندو جو تھے, ہندوؤں میں تحریک احیاء دین کی یعنی ایک طرح سے تحریک چل چکی تھی احیاء دین کی. سکھوں کا معاملہ, سکھ اپنی قوت مطلب بنا رہے تھے اور اس لیے ان کی جنگیں ہو رہی تھیں مستقل. انگریز جو ہیں الگ مطلب یہ کہ اپنے جڑ بنانے میں کس طرح سے مطلب اپنی جگہ بنانے میں تلے ہوئے تھے. دکن میں مراٹھا جو تھے وہ مطلب اچھی خاصی طاقت بن گئے تھے. چونکہ اس میں رفت بہت رہی ہے لہذا جو اصلاحات اس نے کی وہ مذہبی اصلاحات تو سامنے آ جاتی ہیں, لیکن عوام کے لیے جو کچھ ہوا وہ اتنی سامنے نہیں آ پاتی. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے بڑی حد تک. الیاس بھائی آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. میرا کوشچن ایکچولی وہی ہے کہ میں نے شاید پہلے بھی آپ سے یہ بار کوشچن کیا تھا. اگر ہم اپنی مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں تو اس میں یہ جو قتل و غارت گری ہے اسپیشلی بادشاہت کے لیے یا حکومت حاصل کرنے کے لیے, یہ ہمیں شروع سے نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. جی جیسے اور ایک صاحب فرما رہے تھے کہ رومن بھی ایسے ہی تھے. مان لیا کہ رومن بھی ایسے تھے, لیکن مسلمانوں اور رومن میں یقیناً فرق ہے. مسلمانوں کے پاس ایک نظریہ ہے اور ایک
جو ہدایت ہے وہ بڑی واضح اور جسے کہہ سکتے ہیں جس میں کوئی رد و بدل بھی نہیں ہوا، وہ ہدایت تھی۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج تک ہمارے یہاں یہ مسئلہ ابھی تک یہ برقرار ہے، اسپیشلی جب بادشاہت اور حکومت حاصل کرنے کا طریقہ ہے وہ کوئی ہم واضح نہیں کر سکے اور کسی پہ کوئی متفق بھی نہیں ہو سکے۔ ہمارے پاس ماڈل بھی تھے، آپ نے ایک بار تھوڑا سا اس کے بارے میں بتایا بھی تھا، یعنی اورنگزیب تک پہنچتے پہنچتے یا مغلوں تک پہنچتے پہنچتے یہ پچھلے 200-300 سال کی ہسٹری ہے، تو اس وقت تک بھی ہم نے کوئی ایسا ماڈل تیار نہیں کیا یا کسی ایک ماڈل پہ متفق نہیں ہو سکے۔ یعنی میرے خیال سے دیکھیے الیاس بھائی، بادشاہت کے زمانے میں ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ دیکھیے اگر آپ آٹومن امپائر کی جو تاریخ دیکھیں تو اس میں انہوں نے بادشاہت کے ساتھ ساتھ جمہوریت لانے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے بادشاہت کے ساتھ جمہوریت چل نہیں سکتی۔ آپ کو ابھی بھی معلوم ہوگا سعودی عرب میں پارلیمنٹ وغیرہ بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن اگر بادشاہ کے پاس پورے اختیار ہوں گے تو اس کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ کہ نیچے کوئی تحریک چل سکے اور کامیاب ہو سکے؟ یہ ماڈل اگر کسی نے اڈاپٹ کیا ہے صحیح معنوں میں تو صرف برٹن نے، انگلینڈ نے کیا ہے، اور اس میں بھی بادشاہ نے ساری انتظامی پاورز جو ہیں اپنے پاس سے ہٹا دی ہیں، تب وہ جا کے کامیاب ہوئے ہیں۔ جی شاہنواز صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے۔ میں یہ کہہ رہا تھا جناب کہ ساری بادشاہتیں جو ہے نا محلاتی سازشوں کا شکار رہتی ہیں، اور وہاں پاور بروکنگ اور پاور کے لیے جو ہے نا یہ سازشیں چلتی ہیں، اور ہر جگہ باپ کو، بھائیوں کو، چاچاؤں کو مارا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، انڈیا کی 5000 سال پرانی ہسٹری ہے۔ اس میں اگر آپ یعنی رامائن اور مہابھارت کو ہسٹری سمجھیں اگر آپ فار دا سیک آف، تو وہاں پر بھی یہی ہوا تھا۔ کورو پانڈووں کی جنگ میں جو انہوں نے 100 کوروں کو پانڈووں نے مار دیا، تو بھی بھائی بھائی کی جنگ تھی۔ اس کے بعد جو ہے نا اشوک کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اس کے بھائی لوگ، اس کو جو ہے نا قتل کرنے کی سازشیں تھی۔ یعنی اتنے اینشنٹ ہسٹری میں بھی جہاں بادشاہت ہے وہاں سازشیں ہیں، اور وہاں بادشاہت ملی ہے تو سازشوں کے ذریعے ملی ہے، بھائیوں کو، باپوں کو قتل کر کے ہی ملی ہے۔ اور اس کے بعد اس کو مینٹین کرنا بھی، یعنی بابر نے کہا تھا کہ حکومت کرنا بھوکے شیر کی سواری کرنے کے برابر ہے، جہاں آپ اترے سواری سے تو آپ کو چٹ کر لیا اس نے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایک آئیڈیل حکومت جو ہے خلفائے راشدین کی تھی، وہ آئیڈیل، ہم ایک ماڈل کی ضرورت کیا ہے، وہ ماڈل ہے ہمارے سامنے، لیکن وہ ماڈل ہم چونکہ اپنے راستے سے ہٹ گئے، لہذا اس ماڈل پہ ہم عمل نہیں کر سکتے اور نہ کر سکے۔ اس لیے آج بھی ہم کہتے ہیں کہ خلافت کی کیا ضرورت ہے، خلیفہ اور یہ اور وہ، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہم اس ماڈل کو فالو نہیں کر سکے، امپلیمنٹ نہیں کر سکے۔ نہیں ماڈل ہمارے آپ پاس ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں، اس بات پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ اعتراض کیا، اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بادشاہت کے لیے ایسا ہوتا رہا ہے تاریخ میں، ہر زمانے میں اور ہر دور میں اور ہر قومیت میں ایسا ہوا ہے۔ جس بات کو میں تھوڑا سا جس کرنا چاہتا تھا کہ وہ یہ کہ ایسا ہے کہ یہ چیز تو بادشاہت کے ساتھ کامن رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ کا جو کردار رہا ہے، یعنی ادر دین دس پرٹیکولر فینومینا، کم سے کم اس کو بالکل اگنور نہیں کیا جانا چاہیے۔ جی قمر بھائی آپ فرما رہے ہیں کچھ؟ قمر نیاز صاحب انمیوٹ کیجئے۔ جی تھینک یو۔ جی میری گزارش یہ ہے کہ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں بہت سی باتوں کو، بڑے بڑے جو میکرو لیول کی جو باتیں ہیں نا، ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اورنگزیب کی حکومت کتنی ہی کامیاب رہی ہو، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے بعد سے، اور اب جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ شاہجہاں کا دور شاید سب سے زیادہ خوشحالی کا دور تھا، تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے، یہ فیئر ہوگا کہنا کہ مغلوں کے عروج، مغلوں کے زوال کی ابتدا اورنگزیب کے زمانے سے ہو گئی تھی؟ نہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ یعنی سب سے زیادہ خوشحال زمانہ، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ شاہجہاں کہا جاتا ہے، میں نے ابھی خود پہلے بھی عرض کیا تھا، اورنگزیب کے زمانے میں وہ خوشحالی کا دور ویسے ہی چلتا رہا ہے، صرف یہ کہ اورنگزیب کے زمانے میں شورشیں زیادہ ہوئیں، لہٰذا خوشحالی کا تذکرہ اس وجہ سے نہیں آتا جیسے شاہجہاں کے زمانے میں آتا تھا۔ مجھے اگر اجازت دیجیے تو اس معاملے کو، اب یہ سلسلہ اگر ہمارے گفتگو تو چلتی رہے گی اور انشاءاللہ اس پر آئندہ بھی بات رہے گی، میں اب تھوڑا سا اگر آگے بڑھ جاؤں، اگر اجازت ہو تو۔
ایک میں عرض ہے میری، ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اورنگزیب کے زمانے سے سوال نہیں، اس کے بعد سوال شروع ہوا، لیکن اس کی وجہ اورنگزیب بول سکتے ہیں ہم، اس لیے کیونکہ جیسا کہ آپ نے کہا رفٹ شروع ہو گئی تھی اور اس نے اپنا جانشین تیار نہیں کیا، وہ اتنا مصروف رہا کہ ہی could not groom a successor، اور جس کی وجہ سے اس کے بعد جو ہے نا حکومت ایک دم ڈھلمل ہو گئی اور وہ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے گر گئی۔ اب آپ چاہیں تو اسے ایسے کہہ لیں، یا یہ ایک دوسرا، اس کا دوسرا اینگل یہ ہے کہ اورنگزیب کے بعد کوئی اتنا قابل اور سمجھدار آدمی آیا نہیں جو اس بات کو کنٹرول کر سکے جس طرح سے اورنگزیب کے زمانے تک کنٹرول کیا گیا تھا، یا دوسرے الفاظ میں کہیے کہ کوئی ایسا شخص نہیں آیا جس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہو کہ وہ اپنے سارے بھائیوں کو مروا کے اور حکومت حکومت اقتدار سنبھال سکے۔ یہ ہوا یہی ہے، اگر اورنگزیب کے زمانے میں بھی بھائیوں کو قتل نہ کیا جاتا تو یا تو اورنگزیب خود قتل ہو جاتا یا پوری حکومت جو بکھر کے شیرازہ اس کا بکھر جاتا، بالکل ویسے ہی جیسے اس کے بعد بکھرا ہے۔ اب دیکھیے، میں مطلب یہ کہ میں اسکرین جو شیئر کر رہا ہوں اس میں جو پیج آپ کے سامنے اورنگزیب تک تو ہم یہاں پہنچ گئے، اب اس کے بعد تھوڑا اورنگزیب کے بعد میں بہت زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا اس پر، لیکن پھر بھی ایک نظر اگر آپ دیکھ لیں اسے، اورنگزیب کے 3 بیٹے ہیں، ان 3 بیٹوں میں اس نے اپنی سلطنت اپنے انتقال سے پہلے تقسیم کر دی تھی۔ ان 3 میں سے دو کے نام یہاں موجود ہیں، تیسرے کا نام نہیں، اس لیے کہ اس کا سلسلہ آگے بالکل نہیں چلا تھا۔ ایک تو مطلب بہادر شاہ تھا، دوسرا اعظم شاہ، بلکہ ایک اعظم شاہ، دوسرا معظم شاہ، اور تیسرا تھا کام بخش۔ ان تینوں کے حصے اورنگزیب نے الگ الگ کر دیے تھے سلطنت میں، لیکن ظاہر ہے تینوں نے کوشش کی کہ پوری سلطنت ان کے قابو میں آ جائے۔ تینوں میں سے کوئی شخص جو ہے وہ اتنا مطلب یہ کہ باصلاحیت اور قابل نہیں تھا کہ وہ اس کو کر سکے، تو نتیجہ ہوا کہ ابتداً حکومت جو ہے وہ اعظم شاہ کے ہاتھ آئی، لیکن 3 مہینے کے اندر اس سے مقابلہ ہوا معظم شاہ کا۔ یہ معظم شاہ جو ہے، یہ جو بہادر شاہ 1 لکھا ہوا ہے، یہ اس کا اصل نام معظم شاہ تھا۔ تو معظم شاہ نے اس کے خلاف جنگ لڑی، اعظم شاہ خود اور اس کے 3 بیٹے اس جنگ میں کام آ گئے۔ جی، تو ایسا کہا تھا کہ یہ جو اعظم شاہ کی جنگ ہوئی بہادر شاہ سے، اور اس میں اعظم شاہ کے 3 بیٹے اور یہ خود جو ہے اس جنگ کے نتیجے میں مارے گئے، قتل کر دیے گئے۔ کام بخش جو تھا، اس کا جو تیسرا بھائی تھا، تیسرا بیٹا تھا، اس کے بارے میں کوئی تفصیل کہیں نہیں ملتی، لیکن بہرحال جنگ میں شکست میں وہ بھی شامل تھا، اور بہادر شاہ جو ہے اس کو حکومت مل گئی۔ بہادر شاہ 1 ہے۔ بہادر شاہ ثانی جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر ہے، وہ ہم اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ اس کا نام تھا معظم شاہ۔ اچھا، حکومت ملی اسے، 2-3 باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ بہت ہی حکومت اس کو مل گئی، اور لیکن یہ کہ اس کے مزاج میں کچھ نرمی زیادہ تھی، اور کچھ تھوڑا سا مطلب یہ کہ جیسے تساہل کہتے ہیں، لاپرواہی، وہ کافی تھی۔ اس کی وجہ سے لوگوں سے اگر خطائیں بھی ہو جاتی تو وہ انہیں درگزر زیادہ کر دیتا تھا۔ اچھا، بادشاہوں کا یہ کام ہوتا نہیں، کسی بھی حکمران کا یہ کام نہیں ہوتا، اس لیے کہ معاملات کو درگزر کرنے کی عادت شروع ہو جائے تو پھر سلطنت کے معاملات ٹھیک چل نہیں پاتے۔ تو بلکہ اس کے بارے میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی جانشینی کی تاریخ جو نکالی گئی وہ شاہ بے خبر نکالی گئی، جسے مطلب اپنی سلطنت کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ اچھا، اس کے سارے میں اور باتیں تو اس کے ساتھ جو تھیں، کچھ اس کی خوبیاں بھی تھیں۔ ذاتی طور پہ اچھا آدمی تھا، رعایا کے ساتھ بڑا اچھا سلوک تھا، اپنے عمال کے ساتھ بھی بڑا اچھا سلوک تھا، بلکہ میں نے نرمی کا تذکرہ کیا، وہ مطلب نامناسب ضرور تھا، لیکن بہرحال وہ ایک طرح سے اچھائی بھی کہی جا سکتی ہے۔ لیکن 2-3 باتیں اس کے ساتھ ایسی ہوئیں کہ ایک تو یہ شیعہ ہو گیا، شیعہ مذہب اختیار کر لیا اس نے، اور صرف اس حد تک بات ہوتی تو اپنی جگہ ٹھیک تھا، لیکن پھر اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ خطبے میں باقاعدہ حضرت علی کے نام کے ساتھ کیا کہتے ہیں، وصی اللہ یا ولی اللہ کا نام جو ہے وہ باقاعدہ خطبے میں بڑھایا،
ظاہر ہے مطلب یہ کہ ملک کی آبادی جو ہے اس کی اکثریت، مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ سنیوں کی تھی، اور یہ بات ان کو مطلب ظاہر ہے اچھی نہیں لگ سکتی تھی، تو اس پر بھی اس کی مخالفت کافی بڑھ گئی۔ پھر اس کے دور میں سکھوں نے بھی باقاعدہ مطلب یہ کہ حملہ کیا، کافی حصوں کو فتح کر لیا۔ ایسے وقت میں جب یہ دارالحکومت میں موجود نہیں تھا تو خیر یہ فوراً واپس آیا کہ اس نے سکھوں کو مطلب یہ کہ ان سے جنگ کی اور انہیں شکست دی۔ تو یہ جو ہے اس اعتبار سے مطلب کہ اس کا دور بھی بہت اچھا اور سکون کے ساتھ نہیں گزرا۔ ایک اور فیکٹر اس میں ہے جو میرا خیال جس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ اورنگزیب کے زمانے میں دو بھائی تھے جنہوں نے مرہٹوں کے خلاف خاصا کام کیا اور ان کو خاصا عروج حاصل ہوا اورنگزیب کے زمانے میں۔ ایک کا نام حسن علی خان تھا، سید حسن علی خان، اور دوسرے سید حسین علی خان۔ تو یہ سید برادرز کے نام سے یہ مشہور ہیں۔ اورنگزیب کے فوراً بعد ان دونوں بھائیوں نے اتنی بڑی طاقت حاصل کر لی کہ پھر یہ ایک طرح سے بادشاہ گر ہو گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو مطلب تخت نشینی کی جنگ ہوئی ہے اورنگزیب کے بیٹوں میں، اس میں بھی مطلب یہ کہ یہ ابتداً بہادر شاہ کے ساتھ رہے اور اس طرح سے بہادر شاہ کو انہوں نے مطلب تخت پہ بٹھا دیا۔ لیکن بہادر شاہ کے بعد پھر اب یہ دیکھیے بہادر شاہ کے بعد اگر آپ دیکھیے تو بہادر شاہ کے 4 بیٹوں کا تذکرہ آتا ہے۔ ایک جہاندار شاہ، دوسرا عظیم الشان، تیسرا رفیع الشان، اور چوتھا جہان شاہ۔ اچھا، جہاندار شاہ کو حکومت مل گئی بہادر شاہ کے انتقال کے بعد۔ یہ بڑی مطلب سمجھیے کہ بہتر بات یہ ہوئی کہ اسے مطلب یہ قتل نہیں کیا بلکہ یہ بیمار ہو کے اس کا انتقال ہوا۔ جہاندار شاہ کو حکومت ملی، یہ جہاندار شاہ نے بھی کیا کہتے ہیں 1 سال اس کی حکومت ہے۔ مزاجن وہ بہت ہی عیاش طبع آدمی تھا۔ ایک رقاصہ سے اس نے شادی کر لی، اس کے دربار کا معاملہ بالکل یہ سمجھنے کہ رقص گاہ کی طرح سے تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے خلاف اس کے چچا زاد بھائی نے یا عظیم الشان کے بیٹے نے، بلکہ یہ کہنا چاہیے سوری تو تھوڑا سی بات رہ گئی تھی کہ جب جہاندار شاہ کی بادشاہت کی بات آئی تو تخت نشینی کی جنگ اس وقت بھی ہوئی، اور عظیم الشان جو ہے اس کو قتل کیا گیا اس جنگ میں جہاندار شاہ کی حکومت حاصل کرنے میں۔ لیکن یہ 1 سال رہا کل حکومت میں، اور پھر اس کے بعد مطلب آگرہ میں جنگ ہوئی اور فروخسیر جو ہے اس نے انہیں شکست دی اور اپنی حکومت قائم کی۔ لیکن فروخسیر کو جو مدد حاصل تھی یا اس کو سامنے لانے والے جو لوگ تھے وہ وہی سید برادرز تھے، اور جہاندار شاہ کو شکست ہوئی فروخسیر کے ہاتھوں، اور پھر اس کے بعد اسے قید کر لیا گیا، اور پھر خاموشی سے سید برادرز کے حکم سے جہاندار شاہ کو قتل کر دیا گیا۔ یہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے۔ اور پھر فروخسیر کا معاملہ جو ہے، بادشاہت تو مل گئی لیکن یہ شخص بادشاہت کے لائق نہیں تھا، نہ اہل تھا، تعلیم اس کی کم تھی۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ حکومت سنبھال نہیں سکا اور یہ کٹھ پتلی کی طرح سے سید برادران کے ہاتھوں کھیلتا رہا۔ اور پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ اس کی جنگ ہوئی۔ اس کی جنگ میں مطلب یہ کہ ویسے تو سید برادران اس کے مخالف ہو گئے تھے، لیکن یہ کہ ایک جو مارواڑ کا حاکم تھا اجیت سنگھ اس کا نام تھا، وہ مطلب یہ اس کا قتل پھر اجیت سنگھ کے ہاتھوں ہوا اور حکومت اس کے ساتھ سے نکل گئی۔ اور اس کے بعد سید برادران نے تیسرا بھائی جو تھا ان کا بہادر شاہ کے بیٹوں میں سے رفیع الشان، اس کے 2 بیٹوں میں حکومت کی، یہ کے بعد دیکھ رہے۔
اچھا یہ دونوں بھائی جو ہیں یہ دونوں ٹی بی کے مریض تھے، تو حکومت تو دونوں کے پاس چلی گئی، لیکن یہ کہ ون آفٹر دی ادر، یہ دیکھیے کہ یہ صاحب جو ہیں رفیع درجات جو ہیں، یہ صاحب جو ہیں فروری سے جون تک یعنی تقریباً 3-4 مہینے، اور ان کے بعد جو ان کے بھائی شاہجہاں ثانی جو تھے وہ جون سے لے کے سپٹمبر تک، یہ بھی 3 مہینے کی بات ہے۔ تو یہ دونوں ٹی بی کے مریض تھے، یکی بعد دیگرے، مطلب یہ کہ انہیں بادشاہ بنایا گیا، دونوں کٹھ پتلی رہے سید برادران کے ہاتھ، اور بس ملک کا حال جو ہے وہ ایسے ہی رہا کہ مطلب اپنا ریاستیں خود مختار ہوتی رہیں، ملک میں افراتفری رہی، کوئی حکومت برائے نام رہ گئی۔ اس کے بعد پھر محمد شاہ کو حکومت ملی، محمد شاہ کو بھی حکومت میں لانے والے وہی سید برادران تھے۔ محمد شاہ کا معاملہ جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ ایک تو یہ کہ سید برادران اس کو لائے تو ضرور حکومت میں 1719 میں، لیکن اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ مطلب یہ کہ یہ بادشاہ گر بن گئے ہیں اور یہ خطرناک ہے ہمارے لیے۔ تو اس نے اپنے ایک اور مصاحب کے ذریعے ان کے خلاف ایکشن لیا۔ آصف جاہ اس شخص کا نام تھا۔ اس نے مطلب یہ دونوں بھائی جو ہیں حسین علی خان اور حسن علی خان، یہ دونوں بھائی جو ہیں، یہ دونوں بھائی ودن 2 ایئرس، ایک سن 21 میں، ایک 1721 میں، ایک 1722 میں، یہ دونوں جو ہیں ان دونوں بھائیوں کو قتل کر دیا گیا۔ تو سید برادران کا ہو تو یہاں سے ختم ہو گیا۔ آصف جاہ جو تھا وہ بڑا منتظم آدمی تھا، اس کی بات اگر اس کی رائے پہ محمد شاہ چلتا رہتا تو شاید معاملات کچھ بہتر ہوتے، لیکن اس کی بہت زیادہ چل نہیں پائی۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ بھی برگشتہ ہو کے اس کے پاس سے چلا گیا، اور پھر دکن میں حیدرآباد میں اس نے 1725 میں نظامت قائم کی۔ تو نظام حیدرآباد کا جو سلسلہ ہمارے یہاں چلتا ہے وہ آصف جاہ سے شروع ہوا۔ اسے آصف جاہ 1 کہنا چاہیے، اس طریقے سے بعد حیدرآباد میں آصف جاہ کے نام سے بہت نظام آئے، میرا خیال پتہ نہیں 7-8 جو ہیں آصف جاہ رہے ہیں، اس نام سے انہوں نے حکومت کی ہے، لیکن بنیادی طور پر اس کی حکومت جو تھی آصف جاہ کی، اس نے حیدرآباد کی نظامت قائم کی ہے۔ اچھا، لیکن لیٹس کمنگ بیک ٹو محمد شاہ کا معاملہ یہ تھا کہ حکومت کے سے بے پرواہ تھا، عیش و عشرت کا دل دادا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے نام کے ساتھ ایک لفظ لگ گیا رنگیلا۔ محمد شاہ رنگیلا کا نام اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا، وہ یہی صاحب تھے۔ تو وہی رقص و سرود، شعر و شاعری، اور کیا کہتے ہیں حکومت سے بے توجہی۔ شعر و شاعری، میں خود شاعر ہوں، شعر و شاعری کو میں برا بالکل نہیں سمجھتا، لیکن اگر شعر و شاعری کی وجہ سے جو ضروری کام ہے متاثر ہونے لگیں تو چاہے شاعری ہو چاہے کوئی اور چیز ہو، وہ چیز اچھی نہیں رہ جاتی ہے۔ تو جب سلطنت کے کام متاثر ہونے لگیں تو ظاہر ہے اس کا اثر پڑنا چاہیے تھا، وہ پڑا۔ تو اس زمانے میں بہت سی ریاستیں جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئیں، انکلوڈنگ اودھ کی ریاست جو ہے وہ بھی اسی زمانے میں وہ ہوئی، کیا کہتے ہیں۔ میں دیکھ ہی رہا ہوں کہ حسین آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ رشتے میں یہ کہہ رہا تھا، یہ محمد شاہ رنگیلا جس کا ابھی ذکر کر رہے ہیں، لیکن 29 سال اس نے 29 ایئرس نے حکومت کی۔ پھر ہاں حکومت اس نے کی، لیکن حکومت اس کی ایسی رہی کہ زیادہ تر ریاستیں جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی تھیں۔ اس کا جو عمل دخل ہے وہ صرف دہلی اور اس کے آس پاس ایک آدھ جگہوں پہ رہ گیا تھا، لیکن بہرحال مطلب یہ تھا کہ ٹیکنیکلی یہ بادشاہ تھا۔ جی ارام آپ کچھ فرما رہی ہیں؟
میں یہ پوچھ رہی تھی آصف جاہ جو ہے یہ کیا تھا ان کے ڈیزگنیشن؟ سپہ سالار تھا یا وزیر تھا؟ یہ کیا تھا؟ وزیر تھا، اس کے وزیروں میں سے ایک تھا. اوکے جی انور اقبال صاحب. یہ ان کا جو رنگیلا نام تھا انہوں نے اپنا پین نیم خود ہی دیا تھا یہ بیسکلی محمد شاہ نے. اچھا، اب سچی بات یہ کہ یہ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے خود دیا تھا، لیکن بہر تاریخ میں مشہور محمد شاہ اسی نام سے مشہور ہے. یہیں سے ڈیٹیریشن جو ہے نا مغل امپائر کا شروع ہوا ہے. ہاں، ڈیٹوریشن تو پہلے ہی سے شروع ہے. یہاں پہ ایکسلریٹڈ ہو گیا، یہاں پہ بہت ایکسیلریٹ ہو گیا. یہاں پہ بہت ایکسیلریٹ اس لیے ہو گیا، خاص طور سے میں تھوڑا سا آگے ذکر کرنا چاہتا تھا، لیکن بہت زیادہ ایکسیلریٹ اس کے زمانے میں اس لیے ہو گیا کہ اس کے زمانے میں نادر شاہ جو ہے، نادر شاہ درانی جو ہے، اس کا حملہ ہوا. اس نے بالکل مطلب تباہ کر دیا تھا. اس میں بات کرتا ہوں تھوڑی دیر میں. تو اس کے زمانے میں بہت زیادہ حال خراب ہوا. کہنے کو اس کا پیریڈ بہت لمبا ہے، تقریباً 30 سال 29 سال کا پیریڈ ہے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں اپنے مطلب حسین کہ اس کا پیریڈ بہت زیادہ ہے، لیکن بس وہ برائے نام حکومت پہ ہی ہے. اور کیا کہتے ہیں، اس نے اس کے دور میں مطلب یہ کہ بس ریاستیں بہت خود مختار ہو گئی، زیادہ تر ایسے عشرت کا رہا، حکومت سے بے توجہ ہی رہی. تو جو باتیں میں کہہ چکا ہوں وہ ہے. نادر شاہ کا حملے کے بارے میں تذکرہ کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے قمر بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں. قمر نیاز صاحب. جی تھینک یو. وہ ایک آپ نے بتا دیا ہے، میں ویسے دوبارہ ایک کی وضاحت چاہتا ہوں. کہیں پڑھا تھا میں نے ایک سے زیادہ مرتبہ کہ آصف جاہ کو اورنگزیب نے دکن کا صوبے دار یا گورنر لگایا تھا. یہ اس کے بہت بعد کی بات ہے، یہ بہت پہلے کی. یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. آپ نے ابھی بتایا کہ آصف جاہ نہیں یہ بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. اورنگزیب نے دکن کے صوبے دار بنایا تھا، لیکن بعد میں پھر محمد شاہ کے زمانے میں یہ باقاعدہ محمد شاہ کا وزیر ہو گیا تھا. اوکے وہی ہے وہ. اچھا، اور پھر اس کے بعد جب اسے مطلب محمد شاہ کے طرز عمل سے اسے بیزاری ہوئی تو پھر وہ وہیں پہنچ گیا جہاں سے وہ آیا تھا، اور وہاں پھر اس نے جا کے حیدرآباد میں اپنی حکومت قائم کی، جسے مطلب نظامت کہتے ہیں. تو وہ اس طرح سلسلہ رہا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، مطلب اس بات کا ذکر ہونا چاہیے تھا کہ اس کا بھی جیسے سید برادران جو ہیں ان کا عروج بھی اورنگزیب کے زمانے میں ہوا تھا، اسی طرح سے آصف جاہ جو ہے اس کا عروج بھی اورنگزیب ہی کے زمانے میں ہوا تھا. اچھا، یہ دو بات تو آپ ایک گزارش یہ ہے کہ اگر آپ یہاں سے آگے کے جو ادوار کی آپ گفتگو مزید کریں گے، اگر کسی طرح سے ہو سکے، جتنا ہو سکے، انگریزوں کا عمل دخل جس طرح سے بڑھتا رہا ہندوستان کے مختلف علاقوں میں، دیکھیے میں اس پر آؤں گا، اس پر بات چیت کرنا چاہوں گا، لیکن تھوڑا سا صرف یہ دیکھ لیجئے کہ انگریزوں کا عمل دخل کے بارے میں صرف اتنی سی بات عرض کروں گا کہ وہ آہستہ آہستہ یہاں کے علاقے لیتے گئے ہیں، لیکن انگریزوں کو جو دور حکومت ہے اس کو ہم چونکہ اسلامی تاریخ میں شامل نہیں کرتے، اس لیے اس پر بہت تفصیل میں اس کے سلسلے میں کچھ انفارمیشن ضرور دوں گا، لیکن اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا آنےسٹلی. چلیے ٹھیک ہے وہ، لیکن بہرحال وہ بہت اہم ہے اس لیے کہ ان کا عروج جو ہے وہ اسی زمانے میں ہوا ہے. مسلمانوں کے زوال سے متوازی رہا ہے. نہیں میں اس بات تو کروں گا، اس بات تو میں کچھ نہ کچھ تو ضرور کروں گا انشاءاللہ. دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ انگریز اتنے کامیاب ہو پاتے شاہ جہاں یا جہانگیر کے دور میں. ویسی تجسساً میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو خان برادران تھے، سید برادران، یہ شیعہ تھے کیا؟ یہ شیعہ تھے. تو اور وہ بادشاہ گر تو بنے، لیکن مطلب خود انہوں نے اپنے لیے کوشش نہیں کی کہ خود تاج پہن سکیں. نہیں، اس حیثیت کے لوگ نہیں تھے کہ خود بادشاہ بن جاتا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ بادشاہت کے لیے خاندان کا ہونا ضروری ہوتا ہے. یعنی آپ کو اگر وہاں کی بھی دیکھیں تاریخ اس کی خلافت بنو عباس کی، تو وزارت تو لی ہے بہت سے لوگوں نے. بویدی جو ہیں وہ 100 سال تک وزارت لی، پریکٹیکل خلیفہ وہی رہے ہیں، لیکن نام کے طور پہ ایک عباسی شخص کو
خلیفہ نام کے طور پہ رکھا ہے. یہی صورتحال سلجوقی دور میں بھی، سلجوقی بھی وزیر رہے ہیں نظام الملک وغیرہ جو تھے، لیکن یہ کہ انہوں نے بھی علامتی طور پہ عباسیوں کو خلیفہ بنائے رکھا. ایون ایجپٹ میں جب عباسی خلافت ایجپٹ شفٹ ہوئی ہے تو اس وقت بھی مطلب یہ کہ یعنی کوئی حیثیت نہیں تھی خلیفہ کی، لیکن یہ کہ نام کے طور پہ، ٹوکن کے طور پہ خلافت جو ہے وہ عباسی خلافت تھی، وہاں عباسی خلیفہ رہتا تھا. اس طرح سے یہاں بھی نام کے طور پہ انہیں شاہی خاندان چاہیے تھا، اس کو باقی اور لوگ ملک کے اور لوگ تھے کسی اور کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، انلیس کہ اتنی طاقت ہوتی کہ وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پہ قبضہ کر کے اور حکومت قائم کر سکتے. ایسے نہیں تھے وہ. رشید صاحب ایک سوال میں بھی کر لوں؟ جی حکم. یہ بتائیے، نظامت کی بات کی آپ نے، نظامت کا اور بادشاہت کا کیا تعلق تھا؟ کیا یہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھا یا کوئی رپورٹنگ تھی؟ نہیں، یہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھی. جب یہ وہاں سے بیزار ہو کے گئے ہیں دکن کی طرف تو انہوں نے حیدرآباد میں اپنی بالکل الگ سے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ قائم کر لی. اور نام تھا جو انہوں نے نام اپنا نظامت رکھا، اگر وہ چاہتے تو اپنے آپ کو ایمپرر بھی کہہ سکتے تھے. ہاں یہ کہہ سکتے تھے لیکن بہرحال انہوں نے مناسب یہ سمجھا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو انہوں نے کیوں رکھا، لیکن یہ کہ اس سے، ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس حد تک سے صبح پیدا ہوتا ہے کہ بادشاہت کے تحت رہے یہ، اور نہیں ایسا ہوا نہیں، اس لیے کہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہو گئے تھے وہ. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ. ارم کچھ کہنا چاہتی تھی، خالے کافی دیر ہو گئی. پھر نہیں، میرا یہی سوال تھا جو بھی وحید صاحب نے پوچھا ہے. اچھا، جزاک اللہ. انور بھائی آپ کی بات ہو گئی؟ نہیں، میں ایکچولی ذرا سا ایک چیز سوچا کہ پتہ نہیں آپ نے اکبر کے وقت میں بتایا تھا، نہیں میں نے سوچا سب صوبے کا نام آیا تھا، تو اس سلسلے میں ایک چیز کا ذکر کر دوں کہ اکبر نے 8 صوبے بنائے تھے. تو یہ جو صوبے دار ہوتے تھے، وہ جو 8 صوبے کے جاج تھے وہ صوبے دار تھے جی. اور اسی میں سے لکھنؤ کی جو نوابین ہے وہ بھی وہی اسی صوبے دار خاندان سے تعلق تھا ان کا، اور دکن والوں کا بھی اسی صوبے داری کی وجہ سے اقتدار تھا. ٹھیک ہے، مناسب بات سے. اچھا، میں مطلب محمد شاہ رنگیلا کے بارے میں بات کر رہا تھا. اس میں جو محمد شاہ کا جو اور معاملات جو تھے جو اس کے زمانے میں بگڑے وہ تو اپنی جگہ تھے، لیکن اصل میں اس کو چوٹ لگائی ہے نادر شاہ نے. نادر شاہ جو ہے وہ افغانستان سے اس نے حملہ کیا ہندوستان پہ، اور بالکل اسی طرح سے جیسے مطلب یہ کہ کیونکہ یہاں اس کے بارے میں مشہور تھا کہ دولت بہت ہندوستان میں اور بادشاہ کمزور ہو گئے ہیں، تو اس نے یہاں حملہ کیا. اور دلی تک پہنچ کے نادر شاہ کو اپنا مطلب شکست دے کے ایک طرح سے اس نے اپنے قبضے میں کر لیا. اس سٹیج پہ دونوں میں پھر مطلب یہ کہ صلح ہوئی، اور نادر شاہ نے محمد شاہ نے 2 شرطوں کے ساتھ، بلکہ اپنی 2 شرطیں نہیں بلکہ نادر شاہ درانی کی 2 شرطوں کے ساتھ معاہدے کو تسلیم کر لیا ہے. ایک شرط تو یہ تھی کہ وہ 20 لاکھ جو بھی تھا 20 لاکھ سکہ اشرفیہ وغیرہ وہ جو ہے وہ اس کو ادا کرے گا خراج کے طور پہ، اور دوسری یہ کہ وہ نادر شاہ کو ہندوستان کا اصل حکمران تسلیم کر لے گا آفیشلی. اور محمد شاہ ان دونوں باتوں پہ مجبوراً تیار ہو گئے، اس لیے کہ اور کوئی راستہ تھا نہیں، کمزور پڑ گئے تھے، شکست تو کھا ہی چکے تھے. تو بات یہیں پہ ہو جاتی تو بات اتنی زیادہ بگڑتی نہ. لیکن ہوا یہ کہ اسی دوران میں نادر شاہ کی فوج کے کچھ لوگ جو دلی میں گھوم رہے تھے ان کی دلی کے رہنے والوں سے آپس میں جھڑپ ہو گئی ہے. اب جھڑپ کی وجہ بالکل سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ جو نادر شاہ کے فوجی جو تھے
وہ گھوم رہے تھے تو فاتح فوجیوں کے طور پہ گھوم رہے ہوں گے، تو ان کا انداز جو ہے وہ ایک طرح سے گھمنڈی بھی ہوگا. اور جو دلی کے شہر کے رہنے والے لوگ تھے اس میں بھی جو فوج تھی اس کے لوگ موجود تھے، تو وہ شکست خوردہ ضرور تھے، لیکن ظاہر مطلب یہ کہ غیرت تو ان کے اندر موجود تھی. تو کسی اسٹیج پہ کسی جگہ دونوں میں کسی وجہ سے رفٹ ہوئی اور جھڑپ ہو گئی. اس جھڑپ پہ نادر شاہ اس قدر ناراض ہوا کہ اس نے قتل عام کا حکم دے دیا. اس میں ہزاروں لوگ قتل کیے گئے، بے انتہا مطلب گھر لوٹے گئے، اور جو کچھ ہو سکتا ہے اس میں سب کچھ ہوا. اور یعنی صورت ایسی ہوئی کہ نادر شاہ کو بالکل محمد شاہ کو نادر شاہ کے پیر پہ پڑ جانا پڑا، اور نتیجہ پورا شاہی خزانہ اس کے حوالے کر دیا، تخت طاؤس سمیت. اور مطلب یہ کہ کسی طرح سے مطلب اس سے قتل عام کو بند کروایا. تو ایک بڑی جو بات تھی وہ یہ ہو گئی کہ نادر شاہ کے حملے کی وجہ سے ہندوستان کے بادشاہ کے پاس جتنی دولت تھی، پورا شاہی خزانہ جو ہے جب وہ نادر شاہ کو حوالے کر دیا گیا تو ان کے پاس پیسے ہی نہیں بچے بالکل ملک چلانے کے لیے. تو ایک تو ویسے ہی حالت خراب تھی، زوال کا شکار تو پہلے ہی ہو چکے تھے بہت بری طرح سے، اس پر سے یہ جو مطلب یہ چوٹ پڑی اس نے بالکل مغل حکمرانوں کو ہلا کے رکھ دیا. تو بہرحال مطلب یہ کہ اس طرح سے مطلب یہ کہ اس کا سلسلہ ختم ہوا. کیا کہتے ہیں سن 1748 میں. اور سن 1748 میں جب اس کا سلسلہ ختم ہوا تو پھر اس کا بیٹا جو ہے، اس کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا جو ہے وہ احمد شاہ جو ہے اس کو حکومت ملی. 6 سال تک اس نے حکومت کی، لیکن بات وہی تھی کہ جو مغلوں کے جو عمرا تھے، جو وزیر امیر وغیرہ تھے، وہ باقاعدہ سازشوں میں لگے ہوئے تھے، اس کو گرانا ہے، اس کو بٹھانا ہے، اس کو فلاں طاقت حاصل کرنی ہے، اس کو فلاں طاقت حاصل کرنی ہے. تو اس کو مطلب یہ کہ مجبوراً اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے مرہٹوں سے مدد لینا پڑی. اور لیکن یہ کہ بہرحال مرہٹوں سے مدد لینی پڑی، اس کی وجہ سے کچھ تو تھوڑا سا کنٹرول اسے مل گیا. لیکن اسی دوران میں پھر احمد شاہ ابدالی کے حملے شروع ہو گئے، اور اس احمد شاہ ابدالی کے حملوں کے بارے میں تھوڑا سا ابھی الگ ہٹ کے تذکرہ کرتا ہوں. لیکن اس کے بعد پھر یہ جو سازشیں ہو رہی تھیں اس کا بہرحال یہ شکار ہو گیا، اس کو اندھا کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد قید میں ڈال دیا گیا. قید ہی میں اس کا انتقال ہوا. اور پھر اگر دیکھیں تو احمد شاہ بہادر کے بعد 1754 میں پھر جہاندار کے بیٹے عالمگیر کو حکومت ملی. 1754 میں عالمگیر ثانی. احمد شاہ ابدالی یہ نادر شاہ کی فوج میں اس کے سرداروں میں سے تھا، اور بہت پرومیننٹ سرداروں میں سے تھا. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ سرداروں میں شاید سب سے بڑا سردار جو تھا یہی تھا، یہ احمد شاہ ابدالی تھا. یہ بھی ایکچولی تھا یہ بھی درانی، لیکن یہ فوج کی جس حصے میں مطلب اس کی ابتدان پوسٹنگ تھی وہ حصہ ابدال کہلاتا تھا، تو اس وجہ سے ابدالی کے نام سے زیادہ مشہور ہو گیا، ورنہ نسلاً یہ بھی درانی تھا. تو احمد شاہ ابدالی جو ہے اس نے ہندوستان پہ 5 حملے کیے ہیں، اور یہ 5 حملے جو ہیں یہ ان میں سمجھیے کہ ایک 1748 کا حملہ جو ہے، یہ خیال ہے کہ 1748 محمد شاہ کا محمد شاہ رنگیلا جو ہے اس کا آخری سال ہے. تو ایک حملہ تو اس نے اسی کے زمانے میں کیا تھا. یعنی اس دوسرے الفاظ میں یہ سمجھ لیجیے کہ محمد شاہ رنگیلا کو نادر شاہ کے حملے کا بھی سامنا کرنا پڑا اور احمد شاہ ابدالی کے حملے کا بھی سامنا کرنا پڑا. بائی دا وے اس کا مطلب بھی مناسب ہوگا کہ نادر شاہ کو پھر اپنے ملک میں قتل کر دیا گیا تھا، اس کی جگہ پھر احمد شاہ نے کیا کہتے ہیں اپنا کنٹرول سنبھالا. بہرحال وہ ایک سائٹ ہی چیز تھی. تو
لیکن یہ جو نادر شاہ کا حملہ تھا، اس کا احمد شاہ ابدالی کا جو حملہ تھا محمد شاہ کے زمانے میں، اس میں اسے کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی، اور بلکہ بڑی حد تک یہ کہنا چاہیے کہ اسے اس حملے میں وہ شکست دیکھنا پڑی سامنے۔ دوسرا حملہ اس نے پھر کیا احمد شاہ کے زمانے میں 1750 میں، یہ بھی مطلب اس میں بھی کہہ لیجیے کہ اس میں اسے ایک طرح سے برائے نام کامیابی تھوڑی بہت ملی تو، لیکن برائے نام۔ پھر 1752 میں اس نے تیسرا حملہ کیا، یہ بھی احمد شاہ کے زمانے میں کیا، اور اس میں اس نے کشمیر، پنجاب اور سرہند وغیرہ کے علاقے جو ہیں ان پر قبضہ کر لیا، تو مغل سلطنت کا کافی حصہ جو ہے اس نے اپنے مطلب کنٹرول میں کر لیا۔ پھر اس کے بعد اس کے دو حملے اور ہیں، ایک عالمگیر کے زمانے میں ہے اور ایک شاہ عالم ثانی کے زمانے میں ہے، اس پر میں بات کرتا ہوں بعد میں۔ لیکن فی الوقت یہ ہے کہ اب احمد شاہ کے زمانے میں اس کے جو دو حملے ہوئے ہیں، اس میں سے پہلا حملہ تو اتنا کوئی خاص کامیاب نہیں تھا، لیکن دوسرا حملہ جس میں اس نے مغل سلطنت کافی علاقہ اس نے اپنے قبضے میں لے لیا، ظاہر ہے اس میں مغل سلطنت کنٹرول پہلے ہی کتنا تھا، اس سے بھی جاتے رہے جو کچھ تھا۔ اب یہ ہم 1754 تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ ملک میں اقتدار کے حوالے سے اس نے صحیح معنوں میں قدم جمانا شروع کیے ہیں، اور وہ پراپر جنگوں میں انوالو ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ان کی جو جنگیں ہوتی رہیں اس سے پہلے بھی، لیکن وہ اس سے پہلے جنگیں جو ہیں وہ فرانسیسیوں سے یا ولندیزی کیا کہیں گے انہیں، ہالینڈ والے جو تھے، ڈچ جو تھے، ڈچ سے یا فرینچ سے فورسز سے ہوتی رہی۔ میں بھی اسے تھوڑی سی گفتگو کروں گا، لیکن جو بات یہاں کہنے کی تھی کہ یہ زمانہ جو ہے یہ لارڈ کلائیو کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں انہوں نے باقاعدہ مطلب یہ کہ ہندوستان کی مختلف ریاستوں سے باقاعدہ آفیشل جنگ شروع کی ہے۔ اور یہ میں نے کہا کہ یہ احمد شاہ بہادر جو ہے اس کے زمانے میں، لارڈ کلائیو کا زمانہ جو ہے وہ 1745 سے لے کے اور 1764 تک ہے، غالباً 64 ہی ہے if I'm not mistaken۔ تو ایک منٹ میں دیکھیے بھی عرض کرتا ہوں۔ نہیں، 1773 تک ہے، میں اس پر بعد میں عرض کروں گا۔ 1773 تک ہے لارڈ کلائیو کا زمانہ، پھر اس کے بعد وہ واپس چلا گیا، اپنے ملک میں بھیج دیا گیا، اور بہرحال تو یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں اس نے اپنا مطلب لارڈ کلائیو نے میسور کی بھی جنگ لڑی ہے حیدر علی کے خلاف، اور سن 1757 میں جو ایکچولی پیریڈ ہے عالمگیر ثانی کا، اس زمانے میں پلاسی کی جنگ ہوئی ہے اس کی لارڈ کلائیو کی نواب سراج الدولہ سے۔ میں تو اس پر تھوڑا سا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا، میں نے اس وقت سے اس لیے ذکر کر دیا کہ ابھی ہمارے قمر بھائی نے کہا تھا کہ اور انگریزوں کو جو زمانہ آ رہا ہے اس تھوڑی سی مطلب روشنی ڈال دیجیے گا۔ تو یہاں سے انگریزوں کا ایک طرح سے عروج شروع ہوا ہے، یعنی سلطنت کے حوالے سے۔ احمد شاہ بہادر، ان کے بارے میں تو میں نے عرض کیا کہ پھر اس کو تو مطلب ختم کر دیا۔ عالمگیر ثانی جو ہے اس نے مطلب حکومت سنبھالی سن 1754 میں، اور سن 1754 میں جب اس نے حکومت سنبھالی تو ایک تو مطلب یہ سمجھے کہ 1756 میں احمد شاہ ابدالی کا حملہ ہوا، اور اس نے دہلی اور متھرا میں قبضہ نہیں کیا لیکن بہت لوٹ مار کی اور لوٹ مار کر کے چلا گیا۔ یہ منہ پہ 100 درے والی بات ہے، یہ اس کے ساتھ ہوا۔ 1759 میں احمد عالمگیر ثانی کو قتل کر دیا گیا۔ 1839، اچھا ہاں ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر انور بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شاید۔ جی
کچھ فرما رہے تھے آپ؟ جی میں تھوڑا سا ڈیٹور لے رہا تھا یہاں پر، وہ یہ کہ جب غزنوی نے وہاں پہ سومناتھ پہ حملہ کیا تو ہمارے لٹریچر میں اس کو بت شکن اور یہ اور وہ، حالانکہ وہ آیا تھا میوٹنی کے لیے. اس کے بعد جب نادر شاہ نے کیا تو اس کا کوئی ذکر نہیں کرتے. اس نے تو صحیح معنی میں مغل امپائر کے اوپر صحیح معنی میں اسٹیپ کیا ہے، اور اس کے بعد سے ہی وہ ختم ہو گئی، بالکل ہوتی چلی گئی تیزی سے. تو اس کے بارے میں ہسٹری اتنی خاموش کیوں ہے اس بات پر؟ اس کے بارے میں ہسٹری خاموش تو نہیں ہے بھائی. نادر شاہ درانی کی تو تذکرہ بہت آتا ہے. ہاں لیکن اس نے تو مسلمانوں کے صحیح معنی میں تباہی کری. نہیں یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن مسلمانوں کو اس نے تباہی اس وقت بھیجی ہے جب مسلمان پہلے ہی وہاں تباہ ہو رہے تھے. یہ خیال ہے کہ یعنی اگر آپ یہ محمد شاہ کے زمانے میں آیا ہے نا، مار ڈالا نا. ہاں یہ بات ٹھیک ہے، بات آپ کی صحیح ہے، لیکن سن 1707 میں انتقال ہوا ہے اورنگزیب کا. اور یہ بات جو ہے، اور نادر شاہ کی بات ہے، یہ محمد شاہ رنگیلا کے زمانے میں آیا ہے. تو یہ ظاہر مطلب یہ کہ تقریباً 50 سال درمیان میں گزرے، 40-50 سال کا پیریڈ ہے. تو زوال کا شکار تو یہ ہو ہی چکے تھے، ریاستیں بالکل انڈیپینڈنٹ ہو چکی تھیں، بادشاہ کے اقتدار دلی تک محدود ہو چکا تھا. اس میں اس نے چوٹ مزید لگائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بہت گہری چوٹ لگائی. لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا کہ مغل سلطنت صرف اس کی وجہ سے زوال کا شکار ہو. اس کی وجہ سے بنی ہوئی. میں صرف ایک بات یہ کہہ رہا تھا کہ شاعری میں ان کو یا لٹریچر میں غزنوی کو بہت اونچا درجہ دیا جاتا ہے، اور اس نادر شاہ بھی سیم چیز کے لیے آیا تھا. کمنٹ کر رہا تھا، ہو سکتا ہے نہیں اس میں آپ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے. صحیح اور غلط کو فیصلہ کرنے تو ہم یہاں نہیں بیٹھے، لیکن دونوں کے اگر تاریخی حوالے دیکھیں تو کافی مختلف ہیں. پہلی بات تو یہ کہ محمود غزنوی کی جو جنگ تھی وہ مسلمان اور غیر مسلم کی جنگ تھی. پیسے والوں کے لیے تھا اصل بات. نہیں لیکن اس کے سینٹرل ایشیا سے آتے تھے پیسے کی وجہ سے. نہیں وہ جس وجہ سے بھی آتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ جنگ جو تھی وہ مسلم اور غیر مسلم کی جنگ تھی. تو اس میں ایک مسلم پہلو جو ہے وہ سامنے آ جاتا تھا. یہاں مسلمانوں کے درمیان کی جنگ تھی، لہٰذا مطلب وہ پہلو اس میں سامنے نہیں آ سکتا تھا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو اس کا کیا کہتے ہیں محمود غزنوی کا جو معاملہ تھا وہ اس کو تھوڑا سا مطلب ہم پیچھے چلے جائیں گے، لیکن اس بات کو چونکہ بات آپ نے کہہ دی لہٰذا اس کا تذکرہ بہت ضروری ہے کہ محمود غزنوی نے حملہ خود سے نہیں کیا تھا. یہ بات خیال ہے آپ پہلے کہ محمود غزنوی کے ساتھ اس کے حملے کی بہت وجوہات ہوئی ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہوئی کہ اس کا باپ جو تھا الپتگین جو تھا محمود غزنوی کے باپ، اس کے زمانے میں پنجاب کے راجا جے چند نے غزنی پہ حملہ کیا، شکست کھائی، اور شکست کھا کے وہاں سے باقاعدہ خراج کا وعدہ کر کے اور وہاں سے اپنی جان چھوڑا کے واپس آیا. واپس جب آ گیا تو اس کے بعد پھر اس نے خراج ادا کرنے سے انکار کر دیا. محمود جو ہے پہلا محمود غزنوی کا حملہ اس جے چند ہی نام تھا غالباً، تو جے چند جو ہے اس پر پہلا حملہ جو ہے وہ اس کے انتقام کے طور پر ہوا تھا. اچھا پھر لیکن ہوا یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہندوستان میں نتیجہ یہ ہوا کہ ظاہر ہے وہ پنجاب پہ محمود غزنوی اپنا قبضہ کر کے اپنا گورنر بٹھا کے وہاں چلا گیا. وہاں پھر بغاوت ہوئی، اور اس طرح سے مختلف بغاوتیں ایسی ہوتی رہیں جس میں محمود کے کنٹرول کو چیلنج کیا جاتا رہا، اسے بار بار حملہ کر کے اسے فروغ کرنا پڑا. واپس اسے اس لیے جانا پڑتا تھا کہ وہاں پہ غزنی میں مطلب یہ کہ اپنی ایک سلسلہ تھا، وہاں جنگیں شروع ہو جاتی تھیں، اس کا مرکز ہاتھ سے نکلنے کو فوراً بھاگ کے واپس جانا پڑتا تھا. آخر میں جو سومناتھ پہ حملہ ہوا ہے اس کی 2 وجوہات تھیں. وہ صرف دولت نہیں تھی، دولت بھی تھی ایک وجہ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اصل وجہ جو اس کی تھی وہ یہ تھی کہ جتنی بغاوتیں ہوتی تھیں محمود کی اقتدار کے خلاف
ان سب کو سومنات کی دولت کی وجہ سے، سومنات کے زیر اثر کی وجہ سے ان سب کو سپورٹ دی جاتی تھی. راجے مہاراجے جو ہیں وہ سومنات کے کہنے پہ محمود کے خلاف ہو جاتے تھے، اور ظاہر وہ بہت بااثر مندر بھی تھا، دولت بھی بے انتہا تھی ان کے پاس. تو محمود نے جب سومنات پہ حملہ کیا ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ دولت تو تھی ہی، لیکن اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس مرکز کو ختم کیا جائے جہاں سے ٹریگر کیے جاتے ہیں اس کے لوگوں پہ حملے. تو دونوں کے پرسپیکٹو میں تھوڑا سا مختلف، پیچھے مجھے جانا پڑ گیا کافی، لیکن پرسپیکٹو میں ڈفرینس ہے دونوں میں. ٹھیک ہے. چلیے. ویسے اگر رشید بھائی دیکھا جائے تو تیمور نے بھی تو آٹومن امپائر کی کمر توڑ دی تھی. بھائی یہ اس قسم کی دیکھیے بات، جب اس ہم کافی تفصیل سے بات کر چکے ہیں، دوبارہ شروع کی بات تو دوبارہ چل پڑے گی. لیکن یہ دیکھیے تیمور نے کیا نہیں کیا ہے. تیمور نے تغلق خاندان کی کمر توڑی انڈیا میں. تیمور نے آٹومن امپائر کو پریکٹیکلی ختم کر دیا تو وہ دوبارہ شروع ہو گئے، حکومت بن گئی، وہ قسمت کی بات ہے. لیکن تیمور نے ایران، ترکستان وغیرہ میں، عرب علاقوں میں ہر جگہ مسلمانوں ہی پہ حملے کیے اور تباہ کیے. تیمور نے مسلمانوں کے علاوہ کسی کو نہیں تباہ کیا ہے. ان اینی کیس بہرحال ہم اب اس وقت بہت زیادہ نہیں جا سکتے وہاں. کہنا صرف یہ تھا کہ جب شاہ عالم کی حکومت آئی ہے سن 1759 میں، اب کہنے کی بات ہے کہ 1759 سے لے کے 1806 تک یہ جو ہے یہ تقریباً 45-46 سال کا نہیں بلکہ 47 سال کا پیریڈ ہے. بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ 47 سال تک حکومت کی، لیکن پہلی بات تو یہ سوچ لیجیے کہ اس کی حکومت تھی کتنی. صرف وہی نمبر 1 تو دہلی اور دہلی کے نواح میں. اچھا، پھر اس نے مطلب یہ کہ ابدالی سے، احمد شاہ ابدالی جو ہے اس سے مدد لے کے مرہٹوں کے حملے جو ہو رہے تھے اس کے اوپر، ان کے خلاف مدد دی اور مرہٹوں کی قوت کا خاتمہ کروایا. یہاں پہ احمد ابدالی اور مرہٹوں کے درمیان پانی پت میں جنگ ہوئی ہے. پانی پت کی تیسری جنگ جو ہے وہ وہی ہے جو احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے درمیان میں ہوئی. یہ شاہ عالم ثانی جو ہے اس کے زمانے میں اس کے اشارے پہ یہ جنگ ہوئی ہے، اور اس کا اشارہ ابدالی کو ملا تھا. تو ابدالی نے پریکٹیکلی شاہ عالم ثانی جو ہے اس کے بہاف پہ مرہٹوں سے جنگ کی اور مرہٹوں کو ایسا ختم کیا کہ ان کی قوت تقریباً ختم ہو گئی. اچھا ایک چیز اور تھوڑا سا مطلب ہے کہ میں، حالانکہ مجھے یہ بات پہلے کہہ دینی چاہیے تھی، یہ شاہ عالم ثانی ہے. جب شاہ عالم ثانی تو شاہ عالم اول بھی کہیں ہونا چاہیے، اس کا کہیں تذکرہ نظر نہیں آیا. یہ بہادر شاہ اول جو ہے اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا نام تو معظم شاہ تھا. اس کی تاریخ جو لکھی گئی ہے، تاریخ تخت نشینی، وہ شاہ بے خبر کے نام سے لکھی گئی ہے. یہ نام اس کا بہادر شاہ تھا، اور اس نے جو حکومت کی ہے تو اس وقت اس کا جو مطلب ٹائٹل تھا وہ شاہ عالم تھا. سم ہاؤ شاہ عالم کے نام سے بہت زیادہ مشہور نہیں ہو پایا، لیکن شاہ عالم ثانی جو ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اس لیے شاہ عالم ثانی کہلاتا ہے کہ اس سے پہلے یہ بہادر شاہ اول جو ہے یہ بھی کیا کہتے ہیں شاہ عالم اول کے طور پہ اس کا بھی سلسلہ تھا. اینی وے، تو اب یہاں پہ دیکھیے یہ انگریزوں سے میں نے جیسا اس کیا نا کہ انگریزوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ لارڈ کلائیو کے زمانے سے شروع ہوا، اور لارڈ کلائیو کا پیریڈ جو ہے وہ سن 1773 تک رہا. سن 1759 سے شاہ عالم ثانی کے زمانہ شروع ہو چکا تھا. بکسر کی جنگ ہوئی انگریزوں سے شاہ عالم کی. اب یہ وہ وقت ہے جب انگریزوں نے دہلی پہ مطلب اٹیک کیا ہے، اور جنگ بکسر میں دہلی میں سے شکست ہو گئی. اچھا،
ہوا یہ کہ انگریزوں نے صرف یہ کام کیا کہ مطلب اس کو ٹوکن اس کی بادشاہت قائم رکھی ہے، پینشن مقرر کرتی. اب یہ پینشن زدہ یا پینشن یافتہ جو ہے یہ بادشاہ ہو گیا، تو پریکٹیکلی اس کی حکومت نہیں ہے، حکومت انگریزوں کے پاس چلی گئی. لیکن یہ کہ نام کے طور پہ یہ بادشاہ رہا. اچھا، لیکن پھر اس کے بعد انگریزوں اور مرہٹوں میں جب کشمکش شروع ہوئی تو یہ جو ہے یہ انگریزوں سے نالا تھا، مرہٹوں کی پناہ میں چلا گیا، تو اس کی پینشن بھی بند کر دی گئی. پھر جب مرہٹوں کو شکست ہو گئی انگریزوں کے ہاتھوں تو پھر یہ مطلب انگریزوں نے اس کی پینشن پھر بحال کر دی. تو اب یہ کہنے کی بات ہے کہ 47 سال تک اس کی شاہ عالم ثانی جو ہے اس کی حکومت رہی، لیکن عملاً یہ انگریزوں کا پینشن یافتہ بادشاہ رہا. تو اس طرح سے اس کی مطلب یہ کہ کیا کہتے ہیں اس کا سلسلہ رہا. اور اس کی موت کا سلسلہ کیسے رہا؟ بہر اس کا انتقال ہوا غالباً. میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کو قتل کیا گیا یہ بات نہیں، اس کا انتقال ہو گیا. تو اس کے بعد پھر اس کے بیٹے نے اکبر شاہ ثانی نے حکومت سنبھالی. اس کی بھی صورت یہی تھی کہ صرف مطلب نام کا بادشاہ تھا، عملاً تو کنٹرول انگریزوں کو تھا. اور یہی صورتحال اس کے بعد اس کے بیٹے کی بہادر شاہ ثانی جو ہے اس کی رہی. یہ وہی بہادر شاہ ثانی ہے جو بہادر شاہ ظفر کہلائے. اور سن 1857 میں جو جنگ آزادی ہوئی انگریزوں کے خلاف، اس میں انہوں نے مطلب لیڈ کرنے کا ارادہ کیا، شکست کھائی، گرفتار ہوئے، رنگون میں قید کر دیے گئے، اور پھر رنگون ہی میں ان کا انتقال ہوا. سن 1862 میں انتقال ہوا ہے. سن 1857 کی جنگ آزادی جو ہے اس میں بہرحال ان کا ایک رول تھا جس میں کامیابی نہیں ہوئی. تو اس طرح سے مغل پیریڈ یہاں ختم ہوا. صرف مغل پیریڈ ہی ختم نہیں ہوا بلکہ برصغیر میں مسلمانوں کی تاریخ جو ہے وہ یہاں ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد نئے سرے سے جو مسلمانوں کی تاریخ برصغیر میں شروع ہوئی ہے وہ پھر پاکستان بننے کے ساتھ ساتھ شروع ہوئی 1947 میں. وہ بھی ظاہر پورے ہندوستان میں نہیں ہوئی بلکہ ہندوستان کے ایک حصے میں جو پاکستان کہلایا، جو بعد میں ڈیوائیڈ ہو کے مطلب مشرقی اور مغربی پاکستان، بنگلہ دیش اور پاکستان رہ گیا. تو یہاں پہ ان کا دور جو ہے پریکٹیکلی مسلمانوں کا دور ختم ہو گیا. شوکت بھائی ایک منٹ دیجیے مجھے. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ میں یہاں تک تو آ چکا ہوں. مجھے اگر 9:22 ہو گئے ہیں تو میرے پاس اب تو وقت نہیں رہا. میں کوشش میری یہ تھی کہ میں اگلے سیشن میں اس کو اگلے سیشن کو آخری سیشن کر دیتا، اس لیے کہ ابھی کچھ چیزوں کا تذکرہ باقی ہے جو بہت اہم ہیں. مطلب انگریزوں سے جنگیں ہیں، میسور کی، حیدرآباد کی، بنگال کی، اور پھر اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں سکھوں کا تھوڑا سلسلہ تذکرہ کرنا ہوگا. کچھ جو ہندوستان میں انگریزوں کی مختلف تجارتی کمپنیوں کا سلسلہ ہے اس پر دیکھیے کوشش میں کروں گا. مجھے اب نہیں محسوس ہو رہا کہ میں اگلی دفعہ اس کو ختم کر سکوں. اگر اگلی دفعہ ختم نہیں کر سکا تو ایک سیشن اور لینا پڑے گا. لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایکچوئل پیریڈ ہے مسلمانوں کی تاریخ کے ہندوستان میں وہ تو ختم ہو گیا. کچھ ضمنی باتیں ہیں اس سلسلے کی جس کا تذکرہ انشاءاللہ میں اگلے ہفتے کروں گا. شوکت بھائی آپ فرمائیے کیا کہہ رہے تھے؟ جی السلام علیکم. ابھی آپ نے فرمایا کہ بادشاہ شاہ ظفر کے بعد مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی ہندوستان میں. جی میرا سوال یہ تھا کہ بھائی شاہ عالم II کے زمانے میں تو بادشاہ صاحب تو صرف رہ گئے تھے پینشن پہ دہلی کے، تو دہلی کے علاوہ پورے ہندوستان میں کہیں اور حکومت نہیں تھی مسلمانوں کی؟ نہیں مسلمانوں کی حکومت دیکھیے، مسلمانوں کی حکومت میسور میں تھی، مسلمانوں کی حکومت اودھ میں تھی، مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ حیدرآباد میں تھی. وہ تو تھی، مسلمانوں کی ریاستیں تو تھیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. نہیں مگر ہم جب کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی تو یہ کہنا کہ جائز ہوگا؟ ہاں بالکل جائز ہوگا، بالکل جائز ہوگا. دیکھیے ٹوکن طور پہ بادشاہت تھی مغلوں کی،
چاہے انہیں پینشن ملتی ہو یا جو کچھ بھی ملتا ہو, لیکن ٹوکن طور پہ انہیں پورے ہندوستان کا بادشاہ یعنی ریکگنائز کیا جاتا, کنٹرول ان کا نہیں تھا بالکل. ہاں لیکن ہندوستان کے کافی بڑے حصے میں راجاؤں کی شکل میں یا ناظموں کے شکل میں, نظام کی شکل میں مسلمانوں کی حکومت تھی. تو دیکھیے مسلمانوں کی حکومت جو رہی ہے, اس بات کو سمجھیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان پہ مسلمانوں کی حکومت ہے, تو مطلب ہندوستان پہ مسلمانوں کی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ ایز اے یونٹ ہندوستان جو ہے اس پہ کسی ایک شخص کو بادشاہ مانا جاتا ہے. اچھا, اب صورت اس وقت یہ تھی کہ ایز اے یونٹ پورے ہندوستان پہ کسی کو بادشاہ نہیں مانا جاتا تھا. اگر یہ بات آپ اس طرح سے کریں تو پورے مغلوں کے زمانے میں مختلف ریاستوں میں ہندوؤں کی حکومت رہی ہے, تو اسے اسلامی دور کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کی بات مان لی جائے تو ایز اے یونٹ جو مرکزی حکومت تھی وہ مسلمانوں کی تھی, چاہے وہ ٹوکن رہے چاہے علامتی طور پر رہی, 1857 تک رہی. اور اس کے علاوہ بھی خیال ہے کہ جو ریاستیں تھیں وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے انگریزوں کے تحت رہی ہیں. صحیح. تو یہ میرا خیال ہے اب اگر کوئی بڑی خاص بات نہیں ہے. ارم آپ فرما لیجیے کیا کہہ رہی تھی. میرا بس ایک کویسچن تھا, آپ نے پچھلی کلاسوں میں بتایا تھا کہ تخت طاؤس جو ہے وہ تخت نہیں تھا, تاج تھا, کراؤن تھا. جی وہ میں اس کو سرچ کر رہی تھی, مجھے کہیں نہیں ملا کہ وہ کراؤن ہے, وہ تخت کی بات ہو رہی ہے ہر جگہ. پتہ نہیں, یہ بات بہت مشہور ہو گئی کیونکہ تخت اس کے ساتھ نام لگا ہوا ہے, لہذا اکثر و بیشتر لوگ اسے تخت ہی سمجھتے رہے ہیں. لیکن اس کی ڈاکومنٹیشن میں آپ کو کہیں اگر دیکھیے تو میں آپ کو تلاش کر کے دوں گا کہاں ہے. لیکن بہرحال یہ تھا تاج جس میں وہ ہیرا لگا ہوا تھا کوہ نور, اور اس کو تخت طاؤس کہا جاتا تھا. میں اس کا ریفرنس تلاش کر کے آپ کو دوں گا انشاءاللہ. یہ میں نے تلاش کیا تھا, بلکہ کہیں لکھا ہوا ہوگا میرے پاس, کہیں اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. میرے نوٹس میں کہیں نہ کہیں چیز موجود ہونی چاہیے, میں اسے نکال دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک, تھینک یو. رشید صاحب ایک بات میں بھی کہنا چاہ رہا تھا. جی حکم. ایکچولی مجھے جو تھوڑا بہت یاد ہے اس میں جو یہ رنگیلے شاہ تھے, انہی کے زمانے میں قرآن شریف اردو اور فارسی میں ٹرانسلیٹ ہوا تھا, اور انہی کے زمانے میں اردو ایز اے اردو ریکگنائز کی گئی تھی, اور انہی کے زمانے میں اردو کورٹ کی لینگویج بنائی گئی تھی اینڈ ریپلیسڈ ود دی بائی فارسی. دیکھیے قرآن شریف جو ہے اس کے ٹرانسلیشن کا معاملہ جو ہے کہ اس کو سب سے پہلے ٹرانسلیٹ کیا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی نے. شاہ ولی اللہ ان کے زمانے میں اردو اور فارسی میں ہوا تھا. میں عرض کر رہا ہوں شاہ ولی اللہ دہلوی کی پیدائش جو ہے سن 1703 کی ہے. اچھا, اور یہ جو آپ محمد شاہ کی بات کر رہے ہیں یہ ہے 1719 سے 1748 تک. تو لازمی بات ہے کہ 1703 میں اگر ان کی پیدائش ہوئی ہے تو اس اسٹیج پہ آتے ہوئے کہ انہوں نے کتابیں تحریر کی ہو, ٹرانسلیٹ کیا ہو, یہ ظاہر ہے 1719 سے آگے تو نکل گئے ہوں گے. تو یہ بات آپ کی لاجیکلی بھی ٹھیک ہے کہ وہ ٹرانسلیشن جو پہلا فارسی کا ہوا ہے ان کے زمانے میں ہوا ہے. اچھا, لیکن فارسی کا ٹرانسلیشن جو ہے وہ تو کیا تھا شاہ ولی اللہ دہلوی نے, اور پہلا جو اردو کا ٹرانسلیشن ہے وہ ان کے بیٹے شاہ عبد القادر نے کیا تھا, اور وہ بھی اسی زمانے میں ہوا ہے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, تو یہ یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک ہو گئی. اس کے علاوہ کیا باتیں آپ نے کہی تھیں؟ اور دو باتیں. اردو ایز اے اردو انہوں نے ہی ریکگنائز کروائی تھی, اور وہ فارسی کی جو کورٹ کی لینگویج تھی فارسی کو, اس کو اردو میں انہوں نے چینج کروا تھا. اچھا, یہ بات پڑھا تھا خاص طور پہ, مجھے یاد ہے میں نے ان کے بارے میں. نہیں, یہ بالکل ٹھیک ہوگا. میں مطلب اس کو چونکہ چیلنج نہیں کر رہا ہوں, ان کے بارے میں تو میں نے پڑھی تھی یہ بات. نہیں, اتفاق سے میرے نوٹس میں کہیں یہ بات نہیں ہے, لیکن بات یہ سمجھ میں آنے والی ہے. آپ نے پڑھی ہے اگر تو بالکل ٹھیک پڑھی ہوگی. میں تو یاد بھی تو نہیں رہتا نا بھائی کہاں پڑھی تھی. وہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہ بات ٹھیک ہوگی. اس میں کوئی مطلب مجھے کوئی نہیں. اکرم صاحب کچھ فرمانا چاہتے ہیں؟ آج اکرم صاحب بھی موجود ہیں تو اس کی موجودگی فائدہ اٹھا لیتے ہیں. جی ارشاد. رشید صاحب, میں بھی اپنے ذرا حافظے کو کریکٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اردو کے ترجمے کا جو آپ نے ذکر کیا ہے, شاہ عبد القادر تھے یا شاہ عبد الرفیع جنہوں نے اردو میں کیا ہے ترجمہ؟ نہیں, شاہ عبد القادر نے کیا تھا.
اور یہ ان کا کیا ہوا ترجمہ میرے پاس موجود ہے. تو آپ اسی دور کے ہیں کیا؟ بھائی بات یہ کہ بہت معاملات نہیں بہت سے معاملات میں میری روح ان سے بھی بہت زیادہ پرانی ہے. وراثت ملی ہوئی. بھائی رشید صاحب تو ماشاءاللہ پوری ایک کتاب ہے ہم لوگوں کے لیے. الحمدللہ الحمدللہ. جی قمر بھائی. رشید صاحب یہ جو ابھی اپنے انور بھائی نے جو بات کی، جی جی اردو کو آفیشیل لینگویج میں اگر کسی وقت میں اردو مغلوں کی یا کسی بھی دہلی کے کسی بھی شاہی دربار کورٹ کی زبان کبھی رہی ہے، میں نے نہیں پڑھائی ہے، اور میرا خیال یہ بہت اہم بات ہے. اس کے بارے میں اگر آپ تحقیق کر کے اس کو اس کو میں چیک کر لوں گا. لیکن یہ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے. جیسے کہ دیکھیے بہادر شاہ ظفر جو آخری بادشاہ تھے وہ تو اردو زبان کے شاعر تھے باقاعدہ، اور ان کے زمانے میں تو سرکاری زبان اردو تھی، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن کب سے شروع ہوئی تھی یہ عین ممکن ہے. اگر میں ان کی بات بالکل رد نہیں کروں گا انور بھائی کی، اگر وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں دیکھ لوں گا، مجھے کہیں اگر مل سکا، بلکہ یہ تو شاید مجھے تاریخ ادب اردو میں کہیں مل جائے کہ کس زمانے میں یہ ہوئی ہے، تو یہ میں انشاءاللہ اس کو دیکھ کے آپ کو اس کو انشاءاللہ چیک کر لوں گا. تھینک یو. جزاک اللہ خیر. ٹھیک 9:30 ہوئے ہیں، بلکہ 9:31 ہو گئے اب تو. رشید صاحب یہ ذرا سی اتنی دیر میں نے دیکھا کہ ولی دکنی کا انتقال 1707 میں ہوا ہے. جی نہیں وہ یعنی کیا مطلب کس حوالے سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ اردو کے حوالے سے. اردو کے حوالے سے 1707 میں تو آپ نے یہ فرمایا نا کہ اس کا 1703 میں آپ نے بتایا کہ جی نہیں 1707 میں اورنگزیب کا انتقال ہوا ہے، اور 1707 میں ولی دکنی کا انتقال ہوا ہے. اچھا تو ان دونوں کا انتقال ایک ہی سال ہوا ہے. اس کا مطلب اردو اس نوعیت کی ضرور تھی اس وقت، اس لیول کی ضرور تھی کہ جس میں شعر و شاعری ہونے لگی تھی. نہیں بالکل نہیں، اردو تو اس سے پہلے بھی دیکھیے امیر خسرو تک کے زمانے میں چلے جائیے، وہ تو اور پرانا 300 سال پرانا زمانہ ہے. مگر اس اردو میں اور سوال یہ تھا فرق ہے. میرے خیال میں اردو یہ محلہ جسے کہتے ہیں نا وہ ان کے زمانے میں شروع. جو بات ہو رہی ہے وحید بھائی، دیکھیے ایسا ہے کہ اردو تو مختلف علاقوں میں پروان چڑھ رہی تھی، ڈفرینٹ سٹیج پہ تھی. دکن میں اس میں کوئی شک نہیں کہ شاعری بھی شروع ہو گئی تھی، اور قطب قلی شاہ جو ہیں وہ ظاہر اردو زبان کے معنی ریکگنائز شاعر ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن یہ بات انور جو کہہ رہے ہیں یہ ہے سرکاری زبان ہونے کی، کورٹ کی زبان ہونا، کورٹ کی زبان ہونا. وہ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ عالم کے زمانے میں ہوئی ہے، محمد شاہ رنگیلا کے زمانے میں ہوئی ہے، which looks very true to me. لیکن میں اس کو فردر کنفرم کر دوں گا انشاءاللہ. چودھری صاحب. جی رشید صاحب ایک کوشچن یہ ہے کہ مغلوں کا جو فوجداری سسٹم تھا یا دفاعی نظام تھا، جب فوج کا جو نظام تھا وہ 5000 اور 10,000 پہ مشتمل تھا. جی تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نظام جو جیسا بھی تھا وہ کمزور ہوتا گیا اور وہ مغلوں کے امپائر کا شرازہ بکھرتا گیا؟ نہیں ایسا ہے کہ سرکاری فوج الگ سے بھی ہوتی تھی. دیکھیے ایک زمانہ تو ایسا تھا جس زمانے میں بادشاہ کی اپنی فوج کوئی نہیں ہوتی تھی، بلکہ مختلف عہدیدار مختلف جگہوں پہ، یہ عرب میں بھی یہ سلسلہ رہا کہ مختلف عہدیدار جو ہیں مختلف جگہوں پہ مطلب یہ کہ اپنی اپنی فوجیں رکھتے تھے، اور جب بادشاہ کی ضرورت پڑتی تھی تو سب اکٹھا ہو کے آ جاتے تھے اور دشمن سے لڑائی ہو جاتی تھی. یہ سلسلہ مغلوں کے زمانے میں بھی رہا، اور مغلوں کے زمانے میں جو رہا اس میں مطلب یہ کہ اس میں بھی وہی 10,000 5,000 7,000 اور 5,000 اور 1,000 اس قسم کے ہوتے تھے جو فوجیں رہتی تھی. لیکن سرکار کی اپنی فوج بھی ہوتی تھی. یہ جو مطلب یہ کہ اورنگزیب کے بارے میں آپ نے مطلب سنا کہ وہ روزانہ ہاتھیوں کی لڑائی بھی دیکھتا تھا، اس کے شیڈول میں شامل تھا کہ وہ باقاعدہ جنگی مشقیں بھی کرتا تھا اور ہاتھیوں کی لڑائی بھی دیکھتا تھا روز. جو باقاعدہ سرکاری لشکر جو تھا یہ جو بلکہ ایک اور بات ساتھ میں کروں، ایک عہدہ ان کے زمانے میں جو آیا ہے خانسامہ کا، خانسامہ خانہ اور خانسامہ. تو خانسامہ جو ہے وہ وہی شخص تھا جو باقاعدہ مطلب یہ کہ سرکاری فوج کے اور شاہی محل کے جو انتظامات تھے
خوراک کے غذائی انتظامات جو تھا اس کا نگراں خان سامہ کہلاتا تھا. خان سامہ تھا. اب ہمارے یہاں خان سامہ تو باورچی کہتے ہیں، لیکن یہ کہ اصل میں بات یہ وہاں سے شروع ہوئی تھی. تو فوج ان کی باقاعدہ تھی، ایسا نہیں تھا کہ سرکاری فوج نہیں تھی. سپلیمنٹ ضرور ملتا تھا ادھر ادھر سے. شاہنواز صاحب پھر ایسا کریں کہ دعا کر لیجیے، انشاءاللہ پھر ہم آج کا سیشن ختم کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں. تھینک یو.